کوئی بھی مذہب دنیا کا ایسی بربریت کی اجازت نہیں دیتا. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جس ہستی کی بات کرتے ہیں اس کو رول ماڈل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں. ہم نے دنیا کو یہ کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں ابھی جو بات یاسر صاحب کر رہے ہیں بڑے دکھ سے بڑی تکلیف سے وہ بات کر رہے ہیں, بڑی سنجیدہ بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے کہ یہاں پر میں بھی جو آہو پکار کرتا رہا ہوں کہ قانون کی حاکمیت پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے. میں کہتا رہا ہوں یہ بات کیوں کہتے تھے, اس لیے کہ جب قانون کی حاکمیت کا تصور یہ ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہی اس پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے تو پھر یہی کیفیت طاری ہوتی ہے جو آج طاری ہے. آج کراچی سے لے کر خیبر تک ایک تشویش کی لہر ہے اور آپ جس ہستی کی بات کر رہے ہیں وہ تو رحمت العالمین تھی اور ان کا طرز عمل دیکھیں کہ جو خاتون ان پہ گن پھینکتی تھی 3 دن کے بعد 3 دن جب نہیں ہوا تو ان کے گھر پہنچ گئے. تو یہ تھی اخلاقیات. اور آج جب ہمارے معاشرے کے اندر انتہا پسندی جنم لے رہی ہے اور یہ انتہا پسندی بھی یہ دہائیوں پہلے یہ فصل بوئی گئی تھی, اب وہ بڑی اس کی پیداوار سامنے آ رہی ہے تو سب خوفزدہ ہیں, پریشان ہیں. اور جس واقعے کا وہ ذکر کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں کچھ لائنز ڈرا کرنی چاہیے. اب بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس سے کیا کوئی سبق حاصل کریں گے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب کے بیانات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بات درست کر رہا ہے وہ شخص, اور اب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وقت ریت کی مانند ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اور یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ شدت پسندی کیوں ہے؟ انتہا پسندی کیوں ہے؟ کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے؟ میرا خیال اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اسے جذباتی مسئلے کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں جب آپ دیکھیں کہ طرز عمل کیا ہے کہ ایک شخص اس کو مارا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, اس کی راکھ بنا دی جاتی ہے, تو یہ جو اس کی لاش جل رہی تھی یہ ہمارا تشخص جل رہا تھا, یہ انسانیت جل رہی تھی. کیا تصویر پاکستان کی دنیا کے سامنے گئی. اور وہی بات پھر میں کہوں گا کہ جی ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں اور ہمارا طرز عمل یہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ذمہ داری کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. اور جس آئین پاکستان کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی ادارے بھی بات کرتے ہیں وہ آئین پاکستان اٹھا کے ہم نے سائٹ پہ رکھتی ہے. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اور آپ کو یہ جو آئین پاکستان کے اندر 295, 96, 97 یہ انگریز دور کے بنے ہوئے ہیں. اور اس دور میں جب وہ قانون انہوں نے بنایا تھا وہ تو اس لیے بنایا تھا کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو, ایک دوسرے کے مذاہب پر کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو. لیکن پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کیوں کر ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر اب بھی ہم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے تو پھر ہمارے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اور جو صورتحال اب پیدا ہوئی, آپ نے بھی کہا کہ جی پاکستان کے سیاستدان نے, عمائدین نے, علماء کرام نے, پاکستان کی ریاست نے, سب نے مذمتی بیانات دینا بہت آسان ہوتا ہے, ریزولوشن پاس کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ذمہ داری کا تعین جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیا اس واقعے کے بعد ہم جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکیں گے؟ ابھی جو یاسر صاحب ذکر کر رہے ہیں جس واقعے کا, کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ملزم مجرم بنتے ہیں تو پھر بڑی ساری فورسز ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کیوں کر ہو جاتی ہیں؟ بات یہ کہ یہ اب چیزیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اگر ہم نے واقعتاً آگے کی طرف بڑھنا ہے, اگر پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ کے طور پہ اپنا رول ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل پہ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہاں خرابی موجود ہے. خرابی کا سب کو پتہ ہے. دیکھیں بات یہ, جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں قوانین تو سارے موجود ہیں, قوانین پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قوانین پہ عمل درآمد بھی تعصب کی عینک لگا کے کرتے ہیں کہ جی کس کے خلاف کرنا ہے, کس کے خلاف نہیں کرنا. اور ہوتا کیا ہے, میں آج ایک شخص ذمہ دار سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کل آپ یہاں پر رونا رو رہے تھے کہ جی ہماری سٹاک ایکسچینج کریش ہو گئی. تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا جب ہم یہ انتظار کریں گے کہ کوئی نیا واقعہ ہو جائے گا اور یہ پیچھے چلا جائے گا. دیکھیں بات یہ کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے, اور ہمارے علماء کرام میں دیکھیں بڑے وہ نے سر جوڑنا چاہیے. بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں تھی. ہم نے امن, محبت, بھائی چارے اور اقلیتوں سے اچھے سلوک کا جو بہترین مذہب تھا
ہم نے بدترین لوگوں کے ہاتھ میں بالکل سوال یہی اٹھتا ہے کہ امت کو کتاب کی بجائے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، پاکستان کے نظریاتی تشخص کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ کس طرح سے ایسے واقعات کس طرح سے پاکستان کے امیج کو متاثر کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کو امیج تو ظاہر ہے پہلے بھی کافی خراب تھا اور اس واقعے سے مزید خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ جن آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں آپ اپنے آئین کو اٹھا کے دیکھیے، آپ اسلام کے بنیادی اصولوں کو اٹھا کے دیکھیے، وہاں ایک دوسرے کا احترام، ٹالرنس، رواداری، یہ ہم بہت کہانیاں سنتے ہیں، ہمارے ہاں پروگرام چل رہے ہوتے ہیں رواداری کے اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، سچ بولنا چاہیے لیکن سچ کو بڑے کم لوگ بولیں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بدنامی ہوتی ہے۔ دیکھیے ابھی امریکہ نے ایک مذہبی ٹالرنس کی رپورٹ وہ ہر سال ایشو کرتے ہیں اور ملکوں کے نام لکھتے ہیں کہ اس میں کمی ہے اس میں کمی ہے، پاکستان کے نام پہ یہ تھا کہ یہاں پہ ٹالرنس کی کمی نظر آتی ہے، مذہبی آزادی سے متعلق، تو ہماری حکومت نے اس پہ اعتراض کیا، اس کے بعد سیالکوٹ کا واقعہ ہو گیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جو سارے انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر چلی ہے، لیکن پرابلم اس کی جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اصلاح کے امکانات نیئر فیوچر میں تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس پہ افسوس کریں گے اور سزاؤں کی بات کریں گے، پتہ نہیں سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو امپلیمنٹ کس طرح ہوگی، اور اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہوگا ہم ادھر کھو جائیں گے اور یہ کہانی ہسٹری کا حصہ بن جائے گی۔ دیکھیے آپ کے معاشرے میں یہ جو دو رجحانات ہیں، ایک تو انتہا پسندی کا رجحانات ہے اور وہی انتہا پسندی ایک سٹیج پہ جا کے ٹیررزم میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ اگلی سٹیج ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا رجحان ہمارے یہاں ہے کہ ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں سر انجام دینے میں ناکام ہے، حکام ہمارے تقریریں کرتے ہیں، اچھا، اور عام آدمی کو پکڑ لیں گے، لیکن اس قسم کے واقعات کو ڈیل کرنے کی حکومت ہمیشہ بھاگ جاتی ہے۔ یہ اس حکومت کا نہیں، ماضی میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں۔ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مقام پہ بتدریج پہنچے ہیں اور یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہماری ریاستی اداروں کو لینی پڑے گی، حکومت کو لینی پڑے گی۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو 80s کا دور ہے اس میں دو رجحانات کو فروغ دیا۔ ایک رجحان تو تھا مذہبی انتہا پسندی کو، ایک وقت یہ تھا کہ ریلیجس آرتھوڈاکسی اور فنڈامنٹلزم ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی۔ یہ بڑی لمبی اور دردناک کہانی ہے اس ملک کی۔ جو اس ملک میں ٹالرنس ہے، جن لوگوں نے پری 1977 پیریڈ دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کتنا ایک ٹالرنٹ سوسائٹی تھا، اور میں یہاں تھا پہ زور دے رہا ہوں، آج ہم وہ نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ہماری اپنی اسٹیٹ پالیسی تھی، پھر جو دوسرا جو اسٹیٹ کمزور اس لیے ہوئی ہے کہ پاکستان نے اپنی بہت سی خارجہ پالیسی اور بہت سی اندرونی پالیسی پرائیویٹائز کر دی۔ اچھا، ان تنظیموں کو اداروں کے سپرد کر دی۔ وہ آپ کی فورن پالیسی کا کچھ حصہ چلاتے تھے، افغانستان پالیسی، کشمیر پالیسی کچھ عرصہ ان تنظیموں کے ذریعے چلی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا مقام، ان کی حیثیت، ان کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور ریاست جو ہے وہ کمپرومائز کرتی نظر آتی ہے۔ جب ریاست کمپرومائز کرے گی اصولوں کے اوپر تو پھر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، اور آج یہی حال ہے کہ کنڈیم سب کریں گے، اپوزیشن بھی کرے گی، گورنمنٹ بھی کرے گی، سب لوگ کریں گے، لیکن اکٹھے ہو کر کوئی ایک پالیسی نہیں بنا سکتے۔ گورنمنٹ اور اپوزیشن، دیکھیں اپوزیشن والوں نے بھی، مین سٹریم پارٹیز ہمیشہ اس قسم کے واقعات کو کنڈیم کرتی ہیں، حکومتی پارٹی کے علاوہ، اور یہ ہم نے ماضی میں واقعات ہوئے ہیں، پیپل پارٹی کے زمانے میں واقعات ہوئے ہیں، پی ایم ایل این کے زمانے میں واقعات ہوئے ہیں، پارٹیوں نے اس کو ان قسم کی چیزوں کو کنڈیم کیا، لیکن وہ اکٹھے ہو کر گورنمنٹ اور اپوزیشن ریاست کی قوت کو اتنا نہیں بڑھا سکتے کہ ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں سر انجام دے سکے۔ ہماری ریاست وہ ہے بعض دفعہ انویلنگ ہوتی ہے، بعض دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کارروائی کر سکے، کیونکہ یہ ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، اس پہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اچھی طرح اس کو سمجھنا ضروری ہے، واقعات کو اچھی طرح سمجھ کے اس کے لیے جب تک ہم ایک شیئرڈ اپروچ نہیں اڈاپٹ کریں گے، اس میں علماء کا بھی ایک رول ہے، علماء کی بھی اوپینین اس میں ویری کرتی ہے۔